میرا نام سیما ابکیانی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات اسلام آباد سے ہے۔ جناب اسپیکر، معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس، یعنی کہ بچوں کے بنیادی حقوق۔ حاضرین کرام، اگر بچوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے۔ جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ جناب اسپیکر، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نو یور رائٹس کے نام سے ایک کتاب پبلش کی ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے، اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی بہت سے لوگوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے ملک و ملت کا بھی نام روشن کیا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان اور غازی البرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں۔ علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سے یارا ہو گہوارا ہو انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، کعبہ و قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلبتے ہی صلا دیتا ہے، اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، قائد کے پاکستان کا مقصد صرف ایک خطہ ارض کا نام نہیں بلکہ اس خطے میں بسنے والے تمام افراد کے لیے ایک آزاد مملکت کا حصول تھا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی صوبے، نسل، مذہب یا سمت سے ہو۔ قائد کے پاکستان کا مقصد اس خطہ ارض کے لوگوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا تھا، جہاں مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو زندہ رکھ سکیں اور جہاں اسلامی تشخص کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور قائد کے پاکستان کا مقصد تبھی پورا ہو سکے گا جب پاکستان کا ہر بچہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔